السلام علیکم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دو، لیکن جب بھی ہمارے در پہ کوئی آتا ہے تو ہم اس کو جھڑکی دیتے ہیں۔ مدد تو دور کی بات ہے، ہم اسے باتیں سنا دیتے ہیں۔ اب میں صرف اس سائل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو روزانہ آپ کا گیٹ کھٹکھٹاتا ہے یا ناک کرتا ہے گیٹ کے اوپر اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ صرف وہ سائل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت سارے سائل آپ کے پاس آتے ہیں۔ کسی کو ادھار کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کوئی تھوڑی سی چیز چاہیے ہوتی ہے، کسی کو آپ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کسی کا سوال جو ہے وہ اس کو کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے اس کا اندر اور اسے اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے، کسی کو تھوڑی سی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس وجہ سے آتا ہے آپ کے پاس کہ تھوڑی سی وہ طاقت اس کے لیے استعمال ہو جائے، اور بہت ساری آس اور امید لے کے ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ اس کو جھڑکی دے دیتے ہو۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ بینگ مسلم تو ہماری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ہم مسلمان نہیں بھی ہیں، اگر وہ انسانیت کی بھی بات کی جائے تو سائل کو جھڑکی دینے سے بری چیز اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم سائل کو جھڑکی دیتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت قریب ہے، وہ ہمیں آ کے پکڑ لے گا، چونکہ سائل کو جھڑکی دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم انسان ہیں، کیا ہمیں دوسرے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بے شک ہر جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہ علم کس کام کا جو کسی کے کام نہ آ سکے، جو کسی کو نفع پہنچا نہ سکے، جو مجھے نفع نہ پہنچا سکے، یا جو دوسروں کے لیے میں تقسیم کر کے ان کی زندگی میں آسانیاں نہ بھر دوں، اس علم کا کیا فائدہ؟ اس طاقت پہ بھی ہزاروں بار لعنت ہے جو کسی غریب کو اور پسبا کرے اور امیر کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے اور غریب کی ہیلپ نہ کرے، ایسی طاقت پہ بھی لعنت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، روپے ہیں، تو خاک ہو جائیں وہ روپے اگر وہ کسی غریب کے کام نہیں آتے یا آپ کے اپنے کام نہیں آتے، چونکہ تجوریاں بھرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم تجوریاں بھرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت تک یہ ساری چیزیں ساتھ رہ جائیں گی۔ آپ نے کتنے اس دنیا میں لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت زیادہ روپے تھے، پیسے تھے، دولت تھی، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ 2 فٹ چوڑائی اور آپ 6 فٹ اس کی لمبائی کہہ سکتے ہیں گڑھا، جس میں وہ پڑے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی چیز پھیر کے وہاں پہ کچھ فصل اگا دی جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم کس چیز پہ غرور کرتے ہیں، کس چیز کا تکبر ہے ہمیں؟ ایک چھوٹے سے گندے نطفے سے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ آپ کو یاد ہے شیطان پہ جب لعنت کی گئی تو شیطان نے صرف ایک کام نہیں کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں چونکہ آگ سے بنایا گیا ہوں، نار سے پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں جناب اس آدم کو جو مٹی سے بنایا اس کو سجدہ کروں؟ اس کا غرور اور اس کا تکبر ہی تھا جو اسے تنہا کر گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیج دی اور قیامت تک اس پہ لعنت رہے گی۔ ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، شاید ہماری یہ جو طاقت ہے، یہ جو دولت ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ دولت اس لیے دی گئی ہے کہ ہم تقسیم کریں، اور یاد رکھیں جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، وہ کسی قسم کی بھی ضرورت لے کے آتا ہے، تو سائل کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد والا، جس کو مدد چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوتا جو غرور اور تکبر کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو جھڑکی دیتے ہو تو یاد رکھو آپ نے نعوذ باللہ ایک لفظوں میں یا ایک آسان الفاظ میں اگر بیان کروں تو آپ نے اللہ کے اس بندے کو یا اللہ کو جھڑکی دی ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو پیار اور خلوص سے اس کو منع بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس پہ غصہ ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا غرور اور تکبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ اس کا کیا جاتا ہے؟ تو وہ تو مانگنے والا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا دے دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے گا تو تیسرا دے دے گا۔ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔
یا اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے مل جائے گی۔ وہ ایک دفعہ ایک پیر صاحب تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کوڑا اٹھانے والا کوڑا اٹھا رہا ہے، اس کا جو وہ تھیلا تھا وہ بہت بڑا ہو گیا، اس کو مدد کی ضرورت تھی۔ پیر صاحب آگے بڑھے، اس کا تھیلا اسے اٹھوایا، اس کے سر پہ رکھا، اس کی مدد کی۔ اس وقت ان کے مرید دیکھ رہے تھے اور مرید بڑے غصے ہوئے، کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں کہہ دیتے، آپ ہمیں حکم کر دیتے، وہ تو ایک ادنا سا بندہ تھا، آپ کیوں اس کے لیے جھکے؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، آپ لوگوں کو حیا نہیں آتا، کس چیز کا غرور ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے بہتر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس کی جگہ پہ ہوتے اور وہ ہماری جگہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جو سائل ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، غرور و تکبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ سیشن چھوٹا سا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ریئلائز ہو کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس کوئی شخص بھیجتا ہے، کوئی سائل بھیجتا ہے، تو وہ ہمیں سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کیا دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا؟ بے شک کبھی انکار کر کے دیکھ لیں، اس شخص کو آپ فالو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے پاس تو وہ آپ کو سخی بنانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے پاس 5 روپے تھے، 10 روپے تھے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کچھ الفاظ تو تھے جو آپ اسے دے سکتے تھے، رحمت بھرے الفاظ، ایسے الفاظ جو اس کو موٹیویٹ کرتے، اس کو انکریج کرتے، کم از کم اس کا حوصلہ بڑھا دیتے۔ تو کیا آپ نے ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کوئی دوسرا بندہ کر دے گا، لیکن آپ کے لیے وہ عذاب کا باعث بنے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی خواہش لے کے آئے، کچھ بھی لے کے آئے، تو ایٹ لیسٹ اسے جھڑکی مت دو، چونکہ اگر آپ جھڑکی دو گے تو آپ کا وہ علم یا آپ کی وہ دولت، آپ کا وہ پیسہ، آپ کی وہ طاقت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، چونکہ اصل دولت، اصل پیسہ وہی ہے جو دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ اور بے شک آپ غور کر لیں، آپ اکیلے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی تصور کر لینا کہ آپ اکیلے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ اس دنیا کے دم سے ہو، اور اس دنیا میں مختلف لوگ اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، آپ بھی خوش ہو، آپ بھی اپنا جو زندگی کا بسر ہے، گزر بسر ہے، وہ کر رہے ہو۔ اگر دوسرے لوگ نہ ہوں تو آپ بھی نہیں چل سکتے، اس لیے آپ کو بھی ہر دوسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا ضرور کیا کریں۔ اگر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو اس کو جھڑکا نہ کریں، اس کو ڈانٹا نہ کریں، چونکہ غرور اور تکبر کی بہت بڑی سزا ہے۔ ایک دفعہ ایک بستی تھی، وہ اپنے رستے سے بھٹک گئے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا تھا، تو اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو برباد کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پاک، آپ مجھے ایک چیز کی اجازت دیں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو ایک شخص تھا جو کہ بھیڑیں چرا رہا تھا، گڈیریا تھا، اس سے پوچھا کہ میں اگر تم سے کوئی حساب کتاب لگانے کے بارے میں پوچھوں تو تم مجھے بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس زیادہ تو علم نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑا بہت ہے، میں لگا سکتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو اس نے 4 لکیریں زمین کے اوپر کھینچیں اور کہا کہ جبریل جو ہے وہ آسمان پہ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ تھوڑا اور حساب لگاؤ۔ وہ تھوڑا اور حساب لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ زمین پہ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل اسے کہتے ہیں مزید حساب لگاؤ، مزید لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جبریل جو ہے وہ اور تو کہیں بھی نہیں ہے، یا تو پھر تم جبریل ہو یا میں ہوں، میں تو ہوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی جبریل ہو۔ اور یوں اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے اور آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہیں کرتے تو پھر اس غرور اور اس تکبر کی سزا اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو اگر علم دیا گیا ہے، آپ کو اگر طاقت دی گئی ہے، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے، آپ کو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ آپ دوسروں تک تقسیم کرو۔ اگر وہ آپ تقسیم نہیں کرتے تو آپ غرور اور تکبر میں آ جاتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں فرعون آیا ہے، اس کے علاوہ اور کتنی جو ہے طاقتیں آئی ہیں، آج اگر غور کریں تو وہ قبرستان کی زینت بن چکی ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پہ پڑی ہیں جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم
خوش رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحمت کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ فضل ہو، ہم ہمیشہ خوش رہیں، تو ہمیں سائل کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، وہ جو ضرورت لے کے آتا ہے اگر ہم اس کی پوری کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور کم از کم اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس پہ غصے نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ پاک کا یہ ایک فضل ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے پاس وہ سائل بھیجا ہوتا ہے۔ ہم اس قابل کہاں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا دیا ہوا رزق تقسیم کریں، تو آئی تھنک اس سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اگر میرے پاس علم ہے جو کہ میں یہاں پہ ویڈیوز بناتا ہوں، ایف ایم پہ شو کرتا ہوں، تو یقین کریں میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں جو تھوڑا سا علم ہے وہ آگے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو چیز بھی ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں یہی میں نے آپ کو کہا کہ بیسیکلی ریئلائز کرایا کہ آپ نے سائل کو جھڑکی نہیں دینی۔ کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت لے کے آتا ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں کر سکتے تو اس سے کم از کم معذرت کر لینی ہے، اس کی دل آزاری نہیں کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔